حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے. حضور سلسلہ چشت میں نے جیسے برصغیر تذکرہ بھی کہا ہے کہ سلسلہ چشت کی، اور حضرت نے فرمایا ایک بڑی خوبصورت لڑی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت ستارہ آسمان ولایت کا. کیا فرمائیں گے سلسلہ چشت کا؟ میں چاہتا ہوں پہلے تو تعارف ہی بیان ہو تو اس کے بعد آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قبلہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے تعارف پہ بڑے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. تو خواجہ صاحب کا تعارف تو ہو گیا. اب خواجہ صاحب کا جس سلسلے کے ساتھ تعلق ہے تھوڑا سا اس سلسلے پہ بھی ہم روشنی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سلسلے کا نام ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ. پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رحمہ رضوان سے چلے ہیں. یہ متصل ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک. اس دنیا کے اندر ظاہری نور ہو یا روحانی نور ہو وہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے تقسیم ہو رہا ہے. حضور کا واسطہ بیچ میں ہے. مرکز جو ہے اسلام کا مرکز جو ہے وہ ذات رسالت مآب علیہ السلام ہے. تو چاہے وہ فقہی مکاتب فکر ہوں چاہے وہ روحانی مکاتب فکر ہوں روحانی سلاسل ہوں، یہ سب کے سب کا جو سرچشمہ ہے جو منبع ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دربار رسالت سے نکل رہا ہے اور بیچ میں صحابہ کرام رضوان کے واسطے سے آگے اولیاء امت تک پہنچ رہا ہے. تو صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے چلا، اور جو باقی سلاسل ہیں بشمول سلسلہ عالیہ چشتیہ یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے چلا ہے. اس سلسلے کا نام چشتی کب پڑا اور کیوں پڑا کیسے پڑا؟ ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن نام اس کو جو باقاعدہ چشتی سلسلے جو اس کو ٹائٹل ملا ہے وہ ٹائٹل اس کو ملا جو اس سلسلے کے پیشوا تھے مرکزی حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمہ اللہ. اچھا. وہ یہاں پر خراسان میں ایک علاقہ تھا چشت، اس علاقے میں آئے اور بعض روایات کے مطابق ان کا وصال بھی یہیں چشت میں ہوا، بعض کے مطابق شام میں وصال ہوا، لیکن وہ بہرحال یہاں آئے. تو وہ یہاں آئے علاقے اس چشت علاقے کی نسبت سے اس سلسلے کا نام پڑا سلسلہ غریب نواز کی پشتوں میں خواجہ نواز کے پہلے کے ادوار میں خواجہ ابو اسحاق شامی رحمہ اللہ ہیں، ان کے بعد ابو احمد ابدال ہیں، پھر آگے دیگر وہ ہیں، پھر خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ ہیں. تو سب سے پہلا جو مرکزی نام اس میں لیا جاتا ہے وہ خواجہ ابو اسحاق شامی رحمہ اللہ کا دیا جاتا ہے، جن سے لفظ چشت کی ابتدا ہوئی کہ وہ علاقے چشت میں وہ آئے تھے، ان کی نسبت سے جو ہے وہ چشت کو اصل میں نسبت ان سے تھی، وہ نسبت آگے تک چلی ہے. اور بعد میں جو اس کے اندر دوسرا مرکزی نام ہے وہ ہے خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ کا. ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ چشتی کا لفظ لگا اور ان کے بعد سے باقاعدہ جتنے بھی آگے حضرات ہیں ان کے ساتھ چشتی ایک باقاعدہ نسبت کے طور پہ استعمال ہونا شروع ہو گیا باضابطہ. ایک جو ہے وہ باضابطہ طور پہ باقاعدہ اسے ایک ٹائٹل بنا دیا گیا اور سلسلے کا ایک نام چل پڑا. پھر جو اس کے اندر مرکزی حیثیت ہے ان کے بعد آگے آنے والے میں وہ ہے حضرت خواجہ سیدنا معین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری رحمہ اللہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کو، کہ آپ نے تو آ کے جو ہے وہ جل تھل بھر دیا. آپ کے بعد تو آپ دیکھیں نا جتنے بھی حضرات آئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے آپ ادھر دیکھیں کیسے کیسے چراغ جو ہے خواجہ غریب نواز نے جلائے ہیں. چراغ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، حضرت جو ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ، مخدوم علاء الدین صابر کلیر رحمہ اللہ، یا شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ، حضرت خواجہ پیر پٹھان شاہ سلیمان پیر پٹھان توسا شریف جو ہے وہ مخدوم سید بندہ نواز گیسو دراز رحمہ اللہ گلبرگہ شریف جو ہے، یہاں جو ہے وہ حضرت نور محمد مہاروی رحمہ اللہ بھاون نگر چشتیاں جو ہے. اور پیچھے جائیں اگر جو ہے وہ ہند کے اندر کچوچا شریف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ، ان کی جو خانقاہ بنیادی خانقاہ چشتیوں کی ہے، اشرفی خانقاہ جو ہے. پھر اسی طرح جو ہے خود اعلیٰ حضرت کے جو پیر و مرشد ہیں شاہ رسول مہاروی رحمہ اللہ، ان کا جو سلسلہ ہے سلسلہ عالیہ برکاتیہ، ان کا بھی جو اصل سلسلہ پیچھے سے تھا جو خانقاہ ہے وہ چشتی بزرگوں نے قائم کی تھی. یہ تو شاہ برکت اللہ عشقی رحمہ اللہ کا جو خاندانی پیچھے سلسلہ ہے وہ چشتی ہے، خانقاہ چشتیوں کی ہے، لیکن چونکہ انہیں جو ہے وہ قادری سلسلے سے بھی محبت تھی. اچھا غالب آیا پھر رنگ مریدوں کو، غالب آیا رنگ و شاہ فضل اللہ کالپی سے ان کو اپنے آبا سے جو نسبت ہے جو خلافت ہے وہ چشتی ہے، لیکن شاہ فضل اللہ کالپی سے جو ان کو خلافت ہے وہ سلسلہ قادریہ میں، تو پھر آگے وہ سلسلہ قادری. یہی وجہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہی وجہ کہ اعلیٰ حضرت آپ اس پہ ملکہ بھی رکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے یہی وجہ ہے کہ قادری سلسلے کا غلبہ نظر قادری سلسلے کا بالکل غلبہ ہے.
ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے بڑا عقیدت کے ساتھ ذکر کیا ہے. جہاں بھی ذکر کیا ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی باقاعدہ تصنیف لطیف ایک قصیدہ آپ نے لکھا ہے غوث پاک کی شان میں اکسیر اعظم کے نام سے, اس کی فارسی میں, اس کی آپ نے خود ہی شرح لکھی ہے فارسی میں مجیر معظم کے نام سے. اس میں آپ نے باقاعدہ اپنے خواب کا ذکر کیا ہے, باقاعدہ خواب کا, کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواجہ غریب نواز اپنے مدار پر انوار میں تشریف فرمائیں اور خواجہ صاحب کے مدار شریف کا اوپر حصہ شک ہو گیا. میں نے حضور کی زیارت کی, آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا, آپ نے مجھے قریب بلایا اور مجھ سے محبت بھری جو ہے وہ باتیں ارشاد فرمائیں اور میں نے وہاں پہ تلاوت کلام مجید کی ہے. تو حضرت اعلیٰ حضرت نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری بھی دی ہے. اجمیر شریف کا باقاعدہ سفر بھی آپ نے کئی بار کیا ہے. اسی طرح خواجہ نعیم الدین علی محب الہی رحمہ اللہ کے ہاں بھی آپ نے باقاعدہ حاضری دی اور وہاں کا تو باقاعدہ آپ نے تصرف تک ذکر کیا. فرمایا کہ میں جب مدار شریف حاضر ہوا تو شور شرابہ بہت تھا, تو بولا میرے والد ماجد بھی ساتھ تھے اور شاہ عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ بھی ساتھ تھے. وہ دونوں حضرات جو ہے وہ تو چونکہ بولا جائے وہ اعلیٰ درجے کے صوفی تھے, انہیں شور شرابے سے کوئی فرق نہیں, لیکن مجھے شور شرابے سے ڈسٹربنس خلل محسوس ہو رہا تھا, ڈسٹربنس ہو رہی تھی. تو میں نے اندر عرض کیا حضور میں, تو بولا جیسے ہی میں نے یہ عرض کی دل ہی دل میں ان سے, تو اسی وقت جو ایسے سناٹا ہو گیا, خاموشی. یعنی جیسے سماعتیں کسی نے لے لی ہوں. درگاہ سے باہر قدم رکھا تو بولا شور اسی طرح ہو رہا تھا, پھر قدم اندر رکھا تو شور ختم, آواز ختم. تو یہ انہوں نے تصرف کا بھی ذکر کیا خواجہ محب الہی کا. تو اعلیٰ حضرت بھی ان سے فیض یافتہ ہیں. وہ اقبال نے بات کی تھی نا, اقبال نے کہا اٹھائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. تو خواجہ غریب نواز کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ واقعی اٹھائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کی جو شاخیں چل رہی ہیں ان میں سب سے مرکزی شاخیں جو اس وقت چل رہی ہیں وہ 3 شاخیں شمار ہوتی ہیں. ایک سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ, دوسرا سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ, تیسرا سلسلہ عالیہ چشتیہ مودودیہ. سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ خواجہ نعیم الدین علیہ محب الہی رحمہ اللہ سے, سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ حضرت خواجہ صابر علاؤدین کلیہ رحمہ اللہ سے, مودودیہ جو پیچھے خواجہ قطب الدین مودود چشتی کا وہ سلسلہ جو خواجہ غریب نواز کی سے ہٹ کے جو چلا وہ کہلاتا ہے سلسلہ عالیہ مودودیہ چشتیہ. تو یہ 3 مرکزی شاخیں جو ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی اس وقت بھی چل رہی ہیں, رواں دواں ہیں اور آگے انشاءاللہ چلتی رہیں گی. ماشاءاللہ سلسلہ چشت کا تفصیلی تعارف ماشاءاللہ مفتی حسن نوید نے. بیچ میں نے حضرت